لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على وطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصدق الله العلي المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج سیکنڈ ماہ رمضان المبارک کا آج ہمارے یہ فیس بک کے اوپر قرآن مجید اور انسانیت کے سلسلے کا موضوع شروع ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ ہمیں پورے قرآن سے جو ہے وہ ان آیات کو پیش کرنا ہے جو انسانیت کے لیے آئی ہیں اور انسانیت کے لیے وہ ہیں. اور ہم ابتدا میں یہ عرض کر دیں کہ ہمارے اس آج کے پروگرام کی سرپرستی جو ہے وہ جناب ڈاکٹر قاسم گردیدی اور شہزاد قادری صاحب کر رہے ہیں. انشاءاللہ آخر پروگرام کے آخر میں ہم ان کے مرحومین کے لیے گزارش کریں گے آپ سے سورہ فاتحہ کی. دیکھیے، میں نے کل عرض کیا تھا اور بسم اللہ کے کچھ فضائل بیان کیے تھے، اور امام علی علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ کے اقوال اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہم نے استفادہ کیا تھا. اور اس میں آپ کو یہ بتلایا تھا کہ کوئی بھی کام جو بغیر اللہ کے اسم کے کیا جائے وہ منزل اکمال تک نہیں پہنچ سکتا، وہ کام مکمل نہیں ہو سکتا، اس کام میں خیر و برکت ہو ہی نہیں سکتی جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے. لہذا ہر کام، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، شب و روز جو بھی کام آپ کریں، چاہے کھانا کھائیں، چاہے سوئیں، یا کسی سفر پہ جائیں، یا کسی معاملے کو طے کرنے جائیں، یا نوکری کے لیے جائیں، ہر وقت اللہ کے اسم کو دہراتے رہتے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہترین وظیفہ اور بہترین عمل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کل یہ بھی بتایا تھا کہ ہر نبی کو جتنی بھی 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، 313 رسول ہیں، انہی انبیاء میں اور 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آخری نبی بھی ہیں اور ختم نبوت بھی آپ ہی کے شان پر مہر ہے. رسول 313، جن میں پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اولو العزم پیغمبر 5، جن میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گویا ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف اللہ نے بخشا ہے کہ آپ نبی آخر بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی آخری ہیں، اور جو رسول ہیں ان میں بھی آخری رسول ہے. اور آپ کی شریعت صبح قیامت تک رہے گی، آپ کی کتاب قرآن مجید کی شکل میں صبح قیامت تک رہے گی. کل ہم نے تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے، ہر ایک کو ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کہ کھڑے ہو کے کہہ دے کہ صاحب میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں یا رسول بن کے آیا ہوں، تو عوام کو یہ حق ہے کہ پوچھیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ نبی ہیں اور ہم میں کوئی کیوں نہیں ہے. لہذا اللہ نے اپنے انبیاء کو جس کو بھی بھیجا ہے کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ دے کر کے بھیجا ہے کہ جس کے جو اس کی نبوت کی دلیل بن سکے. اب معجزہ کیا چیز ہے؟ اور ظاہر ہے کہ معجزہ جب آپ دیکھیں گے تو مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے لیے معجزہ خود ان کی کشتی تھی، جس کے 7 طبقات تھے. پہلی کشتی جو ہے، پہلی بوٹ جو ہے دنیا کے اندر، یا پہلا بحری بیڑا کہیے، سمندری جہاز کہیے، وہ اس کے موجد حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جس میں 7 طبقات تھے اور کل مخلوق کو اس میں لانا تھا. جتنے بھی آیا تھے
سب کے لیے. بہرحال وہ ایک الگ گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ کہ اسی ماہ رمضان میں ہم آپ کی خدمت میں. ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اس وقت آگ کو گلزار کر دیا گیا جو جل دائر ہے. آگ کی خاصیت ہے جلانا، آگ جلائے گی. آگ ہو اور اس میں جلانے کی صلاحیت نہ ہو یہ ناممکن ہے. لہذا نمرود نے جو ہے وہ برس آگ کے جلانے کا انتظام کیا تاکہ ایک خدا کے نام لیوا کو اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیں. اب خزانوں کے جو ہیں وہ دروازے کھول دیے گئے، جتنا چاہے مال لے جاؤ، لکڑی جلاؤ. برس آگ جلتی رہی اور اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشی و خاطر بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں چلے گئے. اللہ نے اس آگ کو اپنے اختیارات دے کر کے بتایا کہ دیکھو آگ کی صلاحیت ہے جلانا. تم میں یہ قوت تھی کہ تم آگ کو جلاؤ، ہم میں قوت یہ ہے کہ اس آگ کو ایسا سرد کریں گے جیسے یہاں سے دریا بہا ہو. حکم دیا اور وہ سرد ہو گئی. شرمندہ کون ہوا؟ نمرود. حضرت ابراہیم بچ گئے. اس کے علاوہ اور بہت سے موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے، وہ بھی بیان کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصے کا معجزہ دیا کہ اس عصے کو جو ہے وہ پوری تفصیل قرآن میں ہے. جب حضرت پوچھا کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ وہ میرے پاس یہ، انہوں نے پوری ڈیٹیل میں سہارا لیتا ہوں، میں تبلیغ کے لیے جاتا ہوں، یہ کرتا ہوں. وہ ابھی اس بحث میں مجھے نہیں جانا. بہرحال تو اب وہ اژدہا بن جاتا تھا، دریا پہ مارتے تھے تو پل بن گیا، پہاڑوں کو توڑتے تھے اسی عصے کے سہارے سے. وہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا. اس زمانے میں مختلف امراض تھے، ان کی شفا کا 2 درخت ان کے دروازے کے باہر، اور وہ کوڑی کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو شعر و شاعری کا زمانہ تھا. لوگ قصیدے کہتے تھے اور مختلف قسم کے، اس میں بہت سے قصائد اس زمانے کے جو ہیں ہم نے اپنے بچپن میں جو ہے وہ متنبی وغیرہ یہ ہے یعنی وہ انداز شاعری جو تھا، عشق اشعاریوں اور وہ سب. لہذا قرآن کی شکل میں اللہ نے معجزہ دیا. یہ شاعری نہیں ہے، اور قرآن نے تصدیق کی. میرا جب ان لوگوں نے کہا تو شاعری ہے، قرآن نے تردید کی نہیں ہے، شاعری نہیں ہے. اب معجزہ کیا چیز ہے؟ جو نبی لے کر کے آتا ہے اللہ کی طرف سے، اسے کہتے کیا ہے؟ لفظ معجزہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کی جمع جو ہے معجزات ہے. لغت میں معجزے کے معنی ہے عاجز کر دینے اور تھکا دینے والی چیز. اسلامی اصطلاح میں ایسے عمل کا نام ہے جو سلسلہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آ جائے. اس کو عام بول چال میں خرق عادت بھی کہتے ہیں. یہ قانون قدرت کی ایک کڑی ہوتی ہے جو عام حالات سے الگ کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے ظاہر کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے رسول، پیغمبر اور نبی کی حقانیت کی تصدیق کرتا ہے، اور جھٹلانے والوں کو یہ باور کراتا ہے کہ اگر مدعی رسالت اپنے دعوے میں صادق نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی تائید کبھی ان کے ساتھ نہ ہوتی. پس عام قانون قدرت سے رسول پیغمبر کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ در حقیقت یہ اس کا فعل نہیں بلکہ اللہ کا فعل ہے جو خاص عادت کی صورت میں نبی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا تاکہ اس کی صداقت کی دلیل بن سکے. لفظ معجزہ قرآن کریم میں نہیں آیا بلکہ معجزات کو ظاہر کرنے کے لیے 3 لفظیں قرآن مجید میں استعمال کی گئی ہیں. ایک لفظ آیا جس کی جمع اے، الف، حمزہ اور یہ، اور آیات ہے جو ان مفاہیم کے لیے قرآن میں آیا ہے: نشانی، ثبوت، دلیل، مینار، معجزہ، حکم و عبرت. اور دوسرا لفظ بینہ آیا ہے جس کی جمع بینات ہے جو بین دلیل، بین ثبوت اور واضح احکام کا مفہوم دیتا ہے. اور معجزے کے لیے قرآن نے لفظ برہان بھی استعمال کیا ہے. جیسا کہ نبی جو ہے وہ معجزے کے ذریعے خود معجزہ نہیں ہوتا بلکہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھوں اس کی تائید کرتا ہے. جیسے قرآن مجید میں سورہ غافر کی آیت نمبر 78: ما کان لرسول ان یاتی بآیات الا باذن اللہ فاذا جاء امر اللہ قضی بالحق وخسر هنالک المبطلون. اور کسی رسول کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی یا معجزہ لا سکے
مگر یہ کہ اللہ اس کی اجازت مرحمت فرما دے. بس جب اللہ کا حکم پہنچتا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اس موقع پر جھٹلانے والے جو ہیں وہ خسارے میں رہ جاتے ہیں. واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون. یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے. آپ کہہ دیجیے کہ نشانیاں تو سب اللہ کے پاس ہیں. اے مومنو، تمہیں کیسے سمجھایا جائے اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ہرگز ایمان لے لائیں گے. یعنی مکے کے اندر یہ تھا کہ اگر آپ جو ہیں وہ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں تو ہم مان لیں گے آپ کو خدا ہے، خدا کے رسول ہیں. آپ کا بتلاؤ کا اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا اور وہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، 2 حصے بن گئے. وہ جگہ جہاں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معجزہ دکھلایا تھا، سعودی عرب کے اندر، مکے کے اندر، خانہ کعبہ کے باہر. اب میں آپ کو موجودہ پوزیشن بتلا دوں تاکہ تھوڑا حالات سے بھی آپ آگاہ رہیں. خدا آپ کو عمرے کی توفیق دے، حج کی توفیق دے. جو گیٹ نمبر 1 ہے اس کو کہتے ہیں باب عبداللہ، کنگ عبداللہ، جس کے نام پر یہ سعودی عرب کی حکومت بنی، ان کے نام پر. اور انہی کے یہ بیٹے جو ہیں ایک کے بعد ایک جو مرتا گیا، اس کے آگے اس کا دوسرا بھائی آتا گیا. یہ اب آخری بھائی ہے، انشاءاللہ اسی پہ فنا ہے. تو وہ گیٹ جو ہے پہلے نمبر کا گیٹ ہے. اس کے بعد میں داہنی طرف اگر آپ جائیں اس گیٹ سے تو اب وہ دیواریں بن گئی ہیں. اس طرف بھی چھوٹے چھوٹے گیٹ دوسرے ہیں جو 7 یا 8 گیٹ ہیں، جس میں بنی ہاشم کے نام کا گیٹ ہے، حضرت عباس کے نام کا گیٹ ہے، حضرت علی کے نام پر گیٹ ہے، خاندان بنی ہاشم کے نام پر گیٹ. وہ تمام انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل عرض کریں گے. اور ادھر سے جب میدان میں جائیں آپ تو یہ میں آپ کو ایک حقیقت بتلا رہا ہوں. یہاں سے ایک چھوٹا سا راستہ، کیونکہ محل بن گئے ہیں یہاں پر، یہ جو محل بنے ہیں یہاں کے اوپر، یہ سارے کنگ کے محل ہیں، یعنی ان کے خاندانی طور کے اوپر. جو آخری محل ہے وہ یہ پوری پہاڑی تھی جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کیا تھا. اور وہاں پر مسجد بلال بنی تھی، وہیں پر پہلی اذان حضرت بلال نے دی تھی. رسول اللہ کے حکم سے جو پہلی اذان دی گئی ہے اسی کو کہتے تھے کوہ ابو قبیس. تاریخ میں اس پہاڑ کا نام ہے کوہ ابو قبیس، یعنی پہلی حق کی آواز جو بلند ہوئی وہ اس پہاڑ سے ہوئی، اور وہاں پر پہلی اذان ہوئی. اور اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کی خواہش کے اوپر پہلا معجزہ جو دکھلایا ہے وہ چاند کو 2 ٹکڑے. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم جو ہے وہ مان لیں گے آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے کہا میرے نبی آپ دکھا دیں، ہم نے آپ کو اختیار دیا اس لیے کہ یہ پوری کائنات آپ کی محبت میں ہم نے پیدا کی ہے، یہ پوری کائنات ہم نے آپ کی محبت میں بنائی ہے. اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو لولا کلمہ خلقت الافلاق، تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. مگر یہ بتا دیں ہم یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، دھوکے باز ہیں. یہ خواہش کر رہا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے کی امتوں کا آزما چکے ہیں، وہ بھی یہی کرتے تھے. معجزہ دکھا دے تو ہم یہ کر دیں گے، معجزہ دکھا دے ہم ایمان لے آئیں گے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، آپ کو خدا بری مان لیں. نہیں کیا. یہ بھی وہی کریں گے جو پہلے کی امتوں نے کیا. لہذا آپ ضرور معجزہ دکھائیں. نبی نے فرمایا ہاں بھائی بولو، معجزہ دکھاؤ. ان کا کیا اشارہ کیا انگلی کا، 2 ٹکڑے چاند ہو گیا. تو ان لوگوں نے کیا کہا، ارے یہ تو بھائی جادوگر ہے، یہ تو جادو کیا ہے انہوں نے. آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے، مگر مجھے تمہیں معجزہ دکھانا تھا. اللہ کے حکم سے ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور وہاں پر پہلی اذان دی گئی. حضرت بلال نے دی، آفیشلی مؤذن آپ مقرر ہوئے، پہلی اذان. اور یہ کوہ ابو قبیس ہے،
اس کو اس موجودہ حکومت سے یہ کہ انہی کے بھائیوں نے اب جس زمانے میں تاریخ تو میرے سامنے نہیں ہے کس وقت یہ کیا ہے، انہوں نے اس مسجد کو توڑ دیا، نیست و نابود کر دیا، نام و نشان مٹا دیا اس تاریخی مسجد کو جو کوہ ابو قبیس کے اوپر پہلی اذان کی علامت تھی، جناب بلال کے نام پہ بنی تھی، جہاں رسول اللہ نے معجزہ دکھایا تھا، اس پہاڑی کو ختم کر دیا گیا اور وہاں قصور بن گئے۔ کن کے؟ سعودی عرب کی کنگ فیملی کے، یہ فلاں شہزادے کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں بہرحال، اور وہاں سے وہ خانہ کعبہ میں، کیونکہ ڈرتے ہیں نا خانہ کعبہ میں آنے سے، نماز جماعت پڑھنے کے لیے سامنے خانہ کعبہ نظر آیا، وہ ونڈو کھولی انہوں نے، ایک کو انہوں نے عالمی رہنماؤں کے لیے اپنا مہمان خانہ بنا دیا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ یہ حال ہے سعودی عرب میں۔ ایک بدبخت مسلمان نے احتجاج نہیں کیا۔ ہندوستان میں بابری مسجد گرائی گئی، یقیناً غلط ہوا۔ مسجد عمارت کو نہیں کہتے، مسجد وہ جگہ ہوتی ہے جس کے اوپر اس عمارت کو، دیوار کو بنایا گیا ہے، جتنا کھودتے جائیں گے مسجد کہلائے گی، آسمان تک مسجد کہلائے گی۔ یہ خانہ کعبہ جو سب سے پہلی مرتبہ تعمیر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یا اس سے پہلے روایات یہ ہیں کہ حضرت آدم نے اس کو بنایا ہے، تو اصل خانہ کعبہ عرش اعلیٰ کے اوپر ہے، عرش معلیٰ کے اوپر، یہ زمین پر اس کی شبیہ بنائی گئی ہے۔ کوئی پرندہ بھی خانہ کعبہ کے اوپر تو ہے، لہذا جتنا آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو ظاہر تو ہزار فٹ آپ بلند ہوتے ہیں، تو خانہ کعبہ کی طرف سمت کیسے لے لیں گے؟ تو چونکہ عرش تک وہ سطح جاتی ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کا وہ رخ مل گیا جدھر حکم ہے۔ اگر کھودتے چلے جائیں تو اسی لیے ضمن ذکر آ گیا، تو میں نے عرض کر دیا کہ اگر کوئی مسجد، عمارت کو نہیں کہتے، عمارت تو ایک بنے گی پھر دوبارہ بن جائے گی، پرانی ہو جائے گی پھر دوبارہ بن جائے گی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اصل وہ جگہ ہے جو مسجد ہے۔ اور باقاعدہ بال ٹھاکرے نے تو پروف دیا تھا کہ صاحب کتنی 300 سے زیادہ تاریخی مسجدیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے بعد اصحاب کے زمانے کی تاریخی مساجد کو سعودی عرب نے مسمار کر دیا، کسی مسلمان نے احتجاج نہیں کیا۔ میں بتاؤں گا آپ کو ایک ایک تاریخ، مسلمانوں کی اس دین کو، قرآن کو اگر مٹانے کی، برباد کرنے کی کوشش کی ہے، انہی بدبخت مسلمانوں نے کی ہے۔ ضمن ذکر آ گیا تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ جب ادھر جائیں گے تو تھوڑا اور آگے بڑھ جائیے۔ میں نے پہلا حج جو ہے وہ صحیح طریقے سے سن یاد نہیں ہے، بہرحال اس حج میں علامہ مرحوم ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ، غالباً 98 یا 97 کی بات ہے، پہلا حج میرا تھا، اور علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ وہاں گئے، تو ادھر وہ پورا اس طرف بازار وغیرہ سب کے سب ہیں، تو اور ادھر یہ جو ہے وہ جبل عامل اور یہ سب کے سب وہی راستہ وہ ہے مین جو مینا کی طرف جاتا ہے، عزیزیہ کی طرف بھی اصل راستہ وہی جاتا ہے۔ تو مولد نبی یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر جہاں حضور پیدا ہوئے وہ بھی وہیں کے اوپر ہے۔ وہاں پر انہوں نے اب ٹوائلٹ بنا دی ہے، تو اس وقت جب میں وہاں گیا تو مجھے حاجت ضرور تھی، میں نے کہا علامہ سے کہ مجھے باتھ روم جانے کا، خبردار یہاں مت جانا۔ میں نے یہاں نماز پڑھی ہے، یہاں مسجد ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی، یہ وہ جگہ تھی جو جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کا گھر تھا، یہاں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی مکے کے اندر، اور رسول اللہ کے حکم سے یہاں پر مسجد تعمیر ہوئی فتح مکہ کے بعد، جس مسجد کا نام مسجد ختیجۃ الکبریٰ رکھا گیا، اور اس حکومت نے اس کو مٹا دیا اور وہاں پر لیٹرین اور باتھ روم بنا دیے ہیں مسجد کی جگہ کے اوپر۔ مسلمانوں ڈوب کے مر جاؤ، کہاں ہو تم، کس خواب غفلت میں؟ عجب نہیں کل کو بتیے لا کر کے بٹھا دیں جس منزل پہ چل رہے ہیں۔ آج سعودی عرب سے اسلام رخصت ہو گیا۔ بہرحال یہ ضمن چیز آگے تو میں نے عرض کر دیا، پھر انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ عرض کریں گے۔ تو معجزہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے تھے،
سناتے تھے. یہاں پر چونکہ معجزے کی بات آئی ہے تو میں اسی اس پہ جو ہے وہ اور آپ کے لیے ایک چیز عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چونکہ یہ مہینہ پورا قرآن کا ہے اور میں سورہ حمد کی آج تفسیر کرنا چاہتا تھا، انشاءاللہ پھر میں عرض کر دوں، اور ضمناً ذکر آ گیا تو میں عرض کر دوں. چونکہ قرآن معجزہ ہے. آپ نے سنا ہوگا قرآن میں موجود ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دی، اور جب زبور کی تلاوت کرتے تھے آپ، پرندے جمع ہو جاتے تھے، چرند جمع ہو جاتے تھے. اس لہن داؤدی جو ہے وہ مشہور ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن مجید ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے. مرحومین کے لیے سب سے بڑا تحفہ جو ہے اور بہترین اعلیٰ ترین تحفہ جو ہے وہ قرآن مجید کے سورے کو پڑھ کے، ظاہر اب ہم لوگ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ حمد 3 مرتبہ قل ہو اللہ، یہ پڑھ کے ہدیہ کرتے ہیں. اس سے بہتر کوئی تحفہ مرنے والوں کے لیے نہیں. اب یہاں پر آپ سنیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ جن جب پڑھا من اکثر قرآتا قل اوہی لم یصبہ فی الحیات الدنیا شان من عن الجن ولا نفسہ ولا سحرہ ولا قیدہ وکان مع محمد فیقول یا رب لا ارید منہ بدلا ولا ابغی عنہ قولا. جو شخص سورہ جن کو بکثرت پڑھے تو وہ دنیا کی زندگی میں ہرگز جنون کی نظر بد، ان کے جادو، سحر، مکر و فریب سے نقصان نہیں اٹھائے گا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ ہوگا قیامت کے دن، اور پروردگار میں اس کے بجائے کسی اور کو نہیں چاہتا اور نہیں اس سے کسی دوسرے کے ساتھ. اب یہاں پر میں آتا ہوں آیت کی طرف. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. کہہ دیجئے مجھے وہی آئی ہے کہ جن کی ایک جماعت جنات تھے، جنوں کی ایک جماعت نے کان دھر کے میری باتیں سنی تو انہوں نے کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، جو سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ جن کہہ رہے ہیں. جنوں کی ایک سپاہ کہہ رہی ہے، لہذا ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم ہرگز کسی کو اپنے پروردگار کا شریک قرار نہیں دیں گے. جس طریقے سے انسانوں میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ویسے جنات میں بھی مومن بھی ہیں، منافق بھی ہیں. یعنی جتنی قسمیں انسانوں میں ہیں اتنی ہی جنات کے اندر پائی جاتی ہیں. تو ایک گروہ تھا جو مکے سے گزر رہا تھا راستے سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی، آپ نے قرآن کی کتاب تلاوت کی اور انہوں نے اس کو سنا. اور جب انہوں نے سنا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. مختصر یہ ہے، بے شک ہمارے بعظمت پروردگار کا مقام بلند ہے، اس نے ہرگز اپنے لیے بیوی اور اولاد کا انتخاب نہیں کیا. بے شک ہمارے بے وقوف لوگ خدا کے بارے میں ناروا باتیں کرتے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کہہ رہے ہیں. اور ہم نے تو یہ گمان کر لیا تھا کہ جن اور انسان ہرگز خدا پر جھوٹ نہیں باندھتے. جنات کہہ رہے ہیں. اور بے شک انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے اور وہ ان کی گمراہی اور طغیان میں زیادتی کا سبب بنا کرتے. انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم اس کو بھی عرض کریں گے. یہ قرآن مجید کی شان ہے کہ جب ان اجنہ نے سنا جو میں نے آپ کو عرض کیا، تو وہ جب واپس گئے اپنے جنوں میں تو انہوں نے کہا بھائی آج تک کلام، ایسا کلام ہم نے کبھی سنا ہے نہ دیکھا ہے. اور ہم تو سنتے کے ساتھ ہی فوراً ایمان لے آئے. فرق دیکھیں آپ کفر کی اور
مومن اور مسلمان کی گفتگو ہم بعد میں کریں گے. یہ فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں جنوں کا اور انسانوں کا. اگر آپ دعوت ذو العشیرہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اسلام کی تبلیغ کا کلمے کا اعلان کیا، اور پہلے دعوت ذو العشیرہ کھانے کا اہتمام، اس سے پہلے آپ فیصلے کرتے رہے، تبلیغ جو ہے وہ خفیہ طریقے سے کرتے رہے، انسانیت سکھاتے رہے، سچائی کا درد دیتے رہے، امانت داری کا درد دیتے رہے، یہ ساری چیزیں کرتے رہے. مگر جب آپ نے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ شروع کی بالاعلان تو سب سے پہلے دعوت کی، جس کو کہتے ہیں دعوت ذو العشیرہ. 3 دن تک لوگوں کو کھانا کھلایا جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو پیش کیا. انشاءاللہ درمیان میں میں اس کو بھی تفصیل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. یہ 3 دن کھلایا، پہلے دن کھلایا لوگ چلے گئے، دوسرے دن کھلایا چلے گئے، تیسرے دن کھلایا چلے گئے. یہ تو تاریخی حقیقت ہے نا. اور اس کے بعد لڑائی جھگڑے، رسول اللہ پر ظلم ستم، شیبہ ابی طالب، یہ سب چیزیں. سورہ جن کیا کہتا ہے؟ جنوں کی ایک جماعت گزری ہے، انہوں نے قرآن کو سنا اور سننے کے فوری بعد آپس میں کہا ایسا کلام کبھی نہیں سنا نہ دیکھا. اور نبی نے کیا کہا؟ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں. وہ اجنہ کلام سنتے ہی فوراً ایمان لے آئے، اللہ پر، اس کے رسول پر، قرآن پر ایمان لے آئے. اور اب جب یہ جماعت اپنے لوگوں کے پاس گئی تو ان سے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے، سچی بتائیں، آج وہ کلام سن کے آ رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، نہ ایسا کلام دیکھا ہے. کہاں سنا ہے؟ ایک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی آئے، ان کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، انہوں نے سنا ہے، ہمیں بھی سناؤ. اور اب یہاں انہوں نے اللہ کی تعریف کی. اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے اپنے لیے بیوی بچے لم یلد ولم یولد جیسا ہے نا وہ اپنے لیے نہیں بنائے ہیں. اور ہم تو بھائی پہلی مرتبہ ایمان لے آئے. اب اس میں پوری ڈیٹیل ہے آگے. یہ اجنہ جو تھے وہ چوری چھپے جو ہے جاتے تھے آسمانوں میں، وہاں جا کر کے خبریں سنا کرتے تھے. یہ بھی ایک معجزہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور کے بعد، آپ کی ولادت کے بعد، ان شیطانوں کا آسمان پر جانا بند ہو گیا. اور اس کے لیے جو ہے وہ شہاب ثاقب جو ہے وہ باقاعدہ، خود یہ اسی سورہ کے اندر اس کی تفصیل پوری دی گئی ہے. تو صرف بتانا یہ ہے، جن اور انسان اشرف المخلوقات ہے. پوری کائنات میں اس سے افضل کوئی شے بنا ہی نہیں ہے. اس کو عقل بھی دی ہے، شعور بھی دی ہے، بینائی بھی دی ہے، سماعت بھی دی ہے، قوت گویائی بھی دی ہے. جن ان کے مقابلے میں مفضول ہیں. مگر ایمان لانے میں سب سے اول نمبر صرف قرآن سنا. اور مسلمان جن بدبختوں کو قرآن سناتے رہیے، اثر نہیں ہوتا. کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے. آج بھی زلدان کے اندر لپیٹ کر کے رکھ دیا. اب رمضان آیا ہے، رمضان کی برکت سے وہ زلدان سے نکل کے باہر آ جائے گا، ورنہ 11 مہینے تک گرد قرآن پہ جڑتی رہتی ہے. جبکہ قرآن کے فضائل یہ ہیں، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے وہ گھر اللہ کی پناہ میں ہے، عذاب سے محفوظ رہتا ہے، بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، ملائکہ آتے رہتے ہیں، اور وہ گھر جلنے سے بچتا ہے، چوری سے بچتا ہے، ہر بیماری اور نقصان سے بچتا ہے، الا یہ کہ اس گھر کے مکینوں کا امتحان نہ ہو. غور کرنے کی بات ہے ہمارے آپ کے لیے. یہ ماہ رمضان آیا ہے، صرف ماہ رمضان ہی نہیں، ہر روز اپنے ہم جس ماحول، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کونے کونے کے اوپر گمراہی و ضلالت، ادھر شراب کے اڈے، ادھر کلب، اور ادھر یہ ادھر وہ. بچوں کی نگرانی ہم کر نہیں سکتے اس صورت سے جو ہونی چاہیے. اسلامی ماحول نہیں، اسلامی معاشرہ نہیں، اسلامی ملک نہیں. اسی ملک کے اندر ہمیں زندگی گزارنی ہے، اسی قوم کے درمیان میں، اسی معاشرے کے درمیان زندگی گزارنی ہے. تو ہم کم سے کم اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول بنانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. تلاوت کلام پاک ہے، وقت پہ نماز پڑھنا ہے، کم سے کم ایک مرتبہ گھر کے اندر اذان دلوا دینا ہے. یہ سارے کام تو ہمارے اختیار میں ہیں. بچے سے کہیے اذان دے ایک ہی مرتبہ سے.
ارے بھائی ایک ہی قرآن کی آیت کم سے کم پڑھ لیا کرو روزانہ. یہ سارے کے سارے اسباب خیر و برکت کے ہیں. بس آخر کلام میں گزارش کروں گا انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ کل ہمارا آگے چلے گا. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ کم سے کم ایک آیت گھر کے اندر پڑھیں. جو لوگ ریٹائرڈ ہیں وہ بزرگ ہیں وہ کم سے کم قرآن کی تلاوت کریں, حدیث کتاب گھر کے اندر پڑھیں, اہل بیت کا ذکر جو ہے وہ کریں. میں نے کل عرض کیا تھا قرآن و اہل بیت دونوں ضمانت ہیں ضلال و گمراہی سے بچنے کی. جس کے پاس قرآن و اہل بیت ہوں وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا, اور اگر کوئی گمراہ آپ کو نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن و اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے, ان سے تمسک چھوڑ دیا ہے, ان سے اختلاف کر دیا ہے. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی. لن یفترق حتی یرد علی الحوض, یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر مجھ سے نہ مل لیں. ایک ضمانت یہ ہے کہ ان دونوں سے تمسک ضلالت و گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے. دوسرے کہ ان میں اختلاف نہیں ہوگا, جو قرآن کہے گا وہ اہل بیت کہیں گے, جو اہل بیت کہیں گے وہ قرآن کہے گا. اہل بیت قرآن کی تصدیق کریں گے, قرآن اہل بیت کی تصدیق کرے گا. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, یہ ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ, خیر کا مہینہ, فضیلتوں کا مہینہ, اللہ کا مہینہ. اللہ کے مہمان ہیں آپ. اللہ جو ہے وہ میزبان ہے آپ کا, آپ اس کے مہمان ہیں. اور پھر مرحومین بھی انتظار میں رہتے ہیں, ان کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش کی جاتی ہے آخر کلام میں. ایک تو آپ سے گزارش ہے ہمارے اس پروگرام کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں, اور ہمارے چینل کو یہ جو ہے وہ فیس بک کے اوپر آ رہا ہے اور یوٹیوب کے اوپر آ رہا ہے, تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں, اپنے دوست احباب کو اطلاع بھی دیں. ہم کوشش کریں گے اس ماہ کے بعد بھی سلسلے کو جاری. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے, آپ آزاد ہیں. ہم آپ کے بھائی ہیں. بس آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری بات اگر دل میں اتر جائے تو دعاؤں میں یاد رکھ لیے, نہ اترے تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے. آخر کلام میں گزارش ہے کہ IMI امامیہ میڈیسن جن کا بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے اس وقت ہماری نوجوان نسل کے لیے, جس کی ڈیٹیل ہم کل آپ کو کچھ کوشش کریں گے عرض کرنے کی, اور عرض کریں گے اس کا ایک اب جو وہ عمارت تعمیر کرنے جا رہے ہیں اس میں ماشاءاللہ ابھی 19 تاریخ کو اس زمین کے اوپر جو ہے وہ علم مبارک حضرت ابوالفضل عباس جو ہے ہزاروں افراد مومنین کے موجودگی میں نعرہ حیدری اور نعرہ تکبیر کی بلند بانگ جو آسمان کی بلندیوں کو سن رہے تھے, ان نعروں کے درمیان علم مبارک حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام نصب کیا گیا. امریکہ جھنڈا جو ہے وہ لہرایا گیا, اور خود IMI کا بینر جو ہے وہ پرچم جو ہے وہ لہرایا گیا, اور ماشاءاللہ اور درخت لگائے گئے. تمام انجمن علماء, ذاکرین, ذاکرائیں, ان سب کی طرف سے, تمام مومنین کی طرف سے ہم درخت لائے. میں خود شریک تھا وہاں پہ ہر پروگرام کے اندر. پروردگار ان کے ذمہ داروں کو, خاص طور سے ڈاکٹر وجی صاحب کو صحت و سلامتی دے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ حضرات ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, پورا پروگرام دیکھیں. آپ کے بچوں کے لیے یہ ان کی ترقی کے لیے, ان کو ہر مشکل کو ان کی آسان کرنے کے لیے پروجیکٹ ہے. آپ اس میں ہر طرح سے تعاون کریں کہ یہ ایک ایسا زاد آخرت بھی ہے اور زاد دنیا بھی ہے. دنیا میں عملی طور پر جسم کی صحت و سلامتی کے لیے, علاج کے لیے ایک بہترین چیز ہے. ڈیٹیل بعد میں بتائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے, جو ہمارے آج کے دوست ہمارے میزبان ہیں, ہمارے ساتھ میں جناب ڈاکٹر قاسم گردیزی صاحب, بہترین ڈاکٹر ڈینٹسٹ ہیں, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کے مرحومین جناب سید غلام مرتضیٰ گردیزی, سید محمد عباس گردیزی, سید قلب عباس گردیزی, سید تراب علی شاہ گردیزی, سیدہ ام حبیبہ, سیدہ حمیدہ بی بی, شہزاد کاظم صاحب کے والدین جو ہمارے دوست ہیں, تو ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ, خاص طور سے ہمارے عزیز دوست, بزرگ, مربی, حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تلمید الحسین رضوی, جو اس سال ہمارے درمیان نہیں رہے, ہر روز ان کے لیے ضرور ایک فاتحہ پڑھیے. بڑے احسانات ہیں ان کے, خاص طور سے نیو جرسی کے مومنین کے اوپر, اور جو ہم انشاءاللہ ہم ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں بھائی, وہ تفسیریں انہیں کی ہم جو ہے وہ دیکھی وجہ سے بیان کرتے ہیں. تو اور خاص طور سے جنہی نے آپ کو قرآن کی تعلیم دی, آپ سب کے والدین کے لیے پروردگار عالم اس ماہ مبارک کی خیر و برکات ان سب پر نازل فرمائے.
ان کے درجات کو بلند کرے اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. انشاءاللہ اسی گفتگو کے ساتھ آج کا پروگرام آخری منازل تک پہنچ کے ختم ہو رہا ہے. کل انشاءاللہ پھر آپ سے اسی موقع پر ملاقات ہوگی. 9:30 پہ بلا انتظار ہمارا یہ پروگرام شروع ہو جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.